حضران گرامی، یہ شہر عجیب شہر ہے کہ میں ٹھنڈا سے کراچی 1 گھنٹے میں پہنچا اور گلشن اقبال کے اس موڑ سے اس موڑ تک 1 گھنٹے میں پہنچا. ابھی میں یہاں پڑھ رہا تھا تو ہونے پہ آپ کا قتل ہوا ہوا ہے، پولیس لگی ہوئی ہے. اتفاق ہے کہ مجھے جگہ مل گئی اور میں نکل آیا، ورنہ تو شاید ابھی اور آدھا گھنٹہ لگتا ہے. اور یہ مجلس آپ کی بات ہے لیکن مہاراج وقت کافی ہے. میں چند ایک معلومات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اسے تقریباً ہر نمازی دن میں کم سے کم 5 وقت کی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں. عام طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو انہیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، صرف انہیں رٹی ہوئی نماز ہے جس کو وہ پڑھ کر اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی نماز کے ترجمے کو سمجھ لے اور ان الفاظ کو جنہیں دہرا رہا ہے ان کے معنی اس کے ذہن میں آ جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے مزاج میں بھی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ ابھی تک جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے اس کا مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کہا کیا ہے، لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے کیا کہا ہے تو پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ نماز کو اللہ نے واجب اس لیے کیا ہے، اس کے فائدے بتائے قرآن مجید نے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ انسان کو 2 کاموں سے روکتی ہے. سلام بھیجنا نماز قرآن مجید کے اعتبار سے 2 چیزوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی، بے شک نماز روکتی ہے. کس چیز سے روکتی ہے؟ فحشاء اور منکر. فحشاء وہ کام جو فحاشی جسے آپ کہیں اس کی مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب جتنی چیزیں جو بھی افعال فحاشی میں آتے ہیں نماز اس سے روکتی ہے. ان الصلاۃ، بے شک نماز، اور یہ کہنے والا بھی اللہ ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ آیت ہے قرآن مجید کی، فرمان پروردگار کے بے شک نماز روکتی ہے کس چیز سے؟ فحشاء، فحاشی سے روکتی ہے. فحاشی میں گالی دینا ہے اور دیگر برے کام ہیں. میں اس کا ترجمہ عام طور پر لوگوں کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ وہ کام جو آپ معاشرے میں سب کے سامنے نہ کر سکے وہ فحاشی ہے. باپ سے چھپنے جاتے ہیں، بھائی سے چھپنے جاتے ہیں، دوست سے چھپنے جاتے ہیں، استاد سے چھپنے جاتے ہیں کہ یہ کام وہاں کرنا جہاں یہ سب نے دیکھ رہے ہو، وہ فحاشی کہلاتی ہے. اور اس کے بعد منکر. منکر کے معنی کیا ہے؟ وہ کام جو نفرت والے ہیں، جن سے انسان کو نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت والے کاموں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم دیکھتے یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ اور فحاشی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں منکرات بھی کرتے ہیں. ایسا ہی ایک شخص امام کے پاس آیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا کہ اللہ کے مولا یہ آیت قرآن مجید کی کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور فحشاء بھی کرتے ہیں اور منکر بھی کرتے ہیں. تو ہم نے تو کسی کو روکتے ہوئے نہیں دیکھا نماز کو کہ نماز بھی روک رہا ہو. بہت توجہ رکھیے گا کیونکہ وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھی چیز
ذہن میں رکھیے گا، محفوظ کیجیے. انل فحشاء والمنکر، نماز فحشاء منکر سے روکتی ہے. مولا ہم تو دیکھتے ہیں کہ نماز لوگ پڑھتے بھی ہیں اور یہ سارے کام بھی کرتے ہیں. اچھا میں یورپ میں بھی رہا ہوں، افریقہ میں رہا ہوں، 10-12 سال میں ملک سے باہر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں ایسے بھی ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، گاڑی میں شراب رکھ کے لاتے ہیں، نماز سے باہر پیک لگتا ہے. نماز اپنی جگہ اور یہ کام. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی لوگ یہ سارے کام ہمارے یہاں بھی دوسرے رنگ پہ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھی، اب شادی میں جانا ہے، عورت کو ننگے سر لے کے جانا ہے، بے پردہ لے کے جانا ہے، مکس گیدرنگ میں لے کے جانا ہے، میوزیکل پروگرام میں لے کے جانا ہے. نہیں لے کے جائیں گے تو معاشرے میں کیسے رہیں گے؟ تو نماز میں تو نہیں روکا کسی کو بھی کہ بھائی تم نے نماز پڑھی ہے ابھی ننگے سر نہ جاؤ، نماز پڑھی ہے ابھی یہ مکس گیدرنگ میں نہ جاؤ، میوزیکل پروگرام میں نہ جاؤ. جب پوچھا جائے کہ کیوں جاتے ہیں، کہا دنیا کے سامنے مجبور ہیں. کیا کرے مولانا، دنیا دین سے بھاری ہے. تو جس کے ہاتھ دنیا دین سے بھاری ہوتا ہے اس کے یہاں کبھی بھی نماز روکا نہیں کرتی. اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کو سنیے کہ چھٹے امام سے اس نے کہا کہ مولا نماز برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، فحشاء سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں روکتے. امام نے 2 لفظوں میں جواب دیا، پھر یہ ہمارے لیے ایک نسخہ ہے. جیسے تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا جاتا ہے اور بلڈ شوگر کی مشین سے سوئی لگا کے فوراً پوچھا جاتا ہے کتنی شوگر ہے، مولا نے فوراً 2 لفظوں میں تھرمامیٹر دے دیا. نماز پڑھنے والوں کو یہ پیغام ہمارا پہنچا دو. مولا نے فرمایا یا وہ نماز نہیں جسے تم نماز سمجھ رہے ہو، یا پھر وہ برائی نہیں جسے تم برائی سمجھ رہے ہو. نماز پڑھنے والا فحشاء کر ہی نہیں سکتا. چلو بھیجے بابا محمد دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. اسی لیے ہمارے بہت سارے لوگ آج کل کے نئے دور کے خطیب کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کہیں نہیں لکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اقرؤوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو. ایک آیت دکھا دیں آپ نماز پڑھنے کی. اب جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لہذا مسجد نہیں جاؤ، نماز نہیں پڑھو. اور یہ تعویل کرتے ہیں تاکہ لوگ نماز سے دور ہو جائیں. علماء نے اس کی تعویل کیا کی ہے؟ علماء نے اس کی تعویل کی ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ نماز کو قائم کریں گے تو برائیوں سے بچیں گے. اس لیے کہ آپ نے مثلا کیا ابھی ماشاءاللہ سے فرش بنا دیا ہے، یہ دیواریں بنی ہیں، تو جب یہ دیوار کچی ہو، ابھی تازی بنی ہو، معمار بنائے اور آپ دھکا دے کے گرا دیں تو یہ 100 سال میں بھی دیوار بن نہیں سکتی. بن جائے گی؟ نہیں بنے گی، اس لیے کہ آپ نے گرا دی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، تو امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ جو آپ زیارت وارثان روزانہ بہت سارے مومنین جن کو اللہ نے توفیق دی ہے روزانہ پڑھتے ہیں، ورنہ کم سے کم شب جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ جملہ ملتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا. یعنی تیر برستے رہے، ایسے آتے رہے، لیکن تو نے نماز کو نہیں چھوڑا. قیام نماز کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا میں کتنی بھی دشواریاں آئیں، سجدے سے انسان کو روک نہ سکے وہ ہے قائم نماز. وہ نماز قائم. میں ایک دوسری جملہ بھی آپ کی خدمت درد کروں، پھر میں اس آیت کا تھوڑا سا ترجمہ کروں.
سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب کسی نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، تو وہ کون سا ذریعہ ہے نماز کو قبول ہوتے ہوئے میں دیکھ سکوں کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ ذریعہ کیا ہے؟ یہ کوئی کوشچن ہے، ہر آدمی سوال کرتا ہے نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو پیغمبر نے فرمایا بہت آسان کام ہے، نماز کی قبولیت کو چیک کرنے کا بہت آسان کام ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ کہا جب ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو تو سمجھ لو کہ صبح والی قبول ہو گئی۔ اور ظہر کی نماز سے لے کر عصر کے درمیان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو تو سمجھ لو ظہر بھی قبول ہوئی۔ ظہر اور عصر مغرب کے درمیان میں اپنے آپ کو عصر اور مغرب کے درمیان میں بچا لیا تو عصر قبول ہو گئی۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں اپنے آپ کو بچا لیا تو مغرب قبول ہو گئی۔ عشاء سے فجر تک اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تو عشاء قبول ہو گئی۔ لیکن ادھر نماز، ادھر باقی کے سارے کام۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور باقاعدہ طور کے اوپر اپنے آپ کو لٹریٹ کہتے ہیں، اگر بہو شادی ہو کے گھر میں آ جائے تو ساس اور سسر دونوں کا نشانہ بنی رہتی۔ لائی کیا ہے؟ ٹی وی تک تو دیا نہیں، ماں باپ اے سی تو دیا نہیں، فلاں چیز تو دی نہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ آپ کی بہو جو چیز لائی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کے صوفے پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، اس کے بیڈ پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، حتیٰ یہ کہ اس کا چائے کا پیالہ بھی حرام ہے استعمال کرنا آپ کے لیے۔ اگر وہ اجازت، آپ کا مال ہی نہیں ہے، آپ دانا کیوں دے رہے؟ اس لیے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لائی ہے؟ وہ جو کچھ لائی ہے اپنے لیے لائی ہے، جو کچھ دیا ہے انہوں نے اس کے لیے دیا ہے، آپ کے لیے نہیں دیا۔ آپ کا اس کے اوپر حق ہی نہیں ہے کوئی۔ شرعاً حرام ہے اگر وہ اجازت نہ دے تو آپ اس کے کپ کو بھی، چائے کی پیالی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں، یہ اسی لیے دعا منگوائی جا رہی ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھنا تاکہ میں کسی کو نہ تانا دوں، میں کسی کی غیبت کروں، میں کسی کی برائی کروں، میں کسی کی توہین کروں۔ توہین کرے گا اس وقت جب صراط مستقیم سے ہٹے گا، غیبت کرے گا اس وقت صراط مستقیم سے ہٹے گا، کسی کو گالی بکے گا اس وقت جب صراط مستقیم سے ہٹے گا۔ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ کھڑا ہوا آدمی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب بھی پہنچائے گا فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے کا نام صراط مستقیم ہے، یقیناً نماز روزہ بھی صراط مستقیم پر ہوتا ہے، لیکن اللہ سے تو دعا مانگی جاتی ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ صبح دوپہر شام، گھر میں، دفتر میں، مسجد میں، قبلہ رخ، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، ہر وقت انسان کو صراط مستقیم پہ رہنا ہے۔ اور جب انسان صراط مستقیم کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے 24 گھنٹے عبادت میں صرف ہوتے ہیں۔ دفتر میں بیٹھ کے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے قلم چلاتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اگر تسبیح پڑھ رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، بیمار کی بیمارداری کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ مجلس کے لیے آ رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، زیارت پڑھ رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، کسی کے
جنازے میں گانا دینے کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے. کسی مریض کی مزاج کرسی کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے. کسی غریب کے لیے اپنے ہاتھوں سے مدد کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. حتیٰ یہ کہ رات کو وضو کر کے سو جائے تو ساری رات عبادت ہے. اللہ بھیجے بابا محمد والا. آپ سن لیجیے، اور بہت زیادہ نہیں، بس 10 منٹ ہو آپ کو انشاءاللہ. کہ یہ جو صراط مستقیم کا لفظ ہے، یاد ہے؟ صراط مستقیم کو پتہ نہیں. صراط مستقیم انسان کو جیسے وہ مستقیم ہے ایسے سیدھا بنا دیا. اور یہ بات آپ کے علم میں ہے، علماء کرام نے ذکر فرمائے، پڑھے لکھے لوگ آپ کے علم میں، ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. ہمارے یہاں فلسفے میں، منطق میں ہر چیز کے 4 وجود ہیں. آپ کے بھی 4 وجود ہیں، آپ کے بھی 4 وجود ہیں. ہر چیز کے دنیا میں جتنی چیزیں سب کے 4 وجود ہیں. ایک آپ کا وجود ہے مثلا لفظی، آپ کا جب نام لیا گیا آپ سامنے آ گئے، یہ ہے وجود لفظی. دوسرا وجود ہے کتبی، آپ کا نام کاغذ پہ لکھ دیا گیا، یہ وجود ہے کتبی. ایک ہے وجود ذہنی، ادھر آپ کا نام آیا، ادھر ذہن میں آپ کی تصویر آ گئی، آپ سامنے نہیں تھے. اور دوسرا ہے وجود حقیقی، کہ آپ کو سامنے ہیں. یہ جس چیز کو بھی چاہیں 4 وجود بنا لیں آپ، 4 وجود بنیں گے، کتبی، ذہنی، لفظی اور حقیقی. اسی طریقے سے صراط مستقیم کے بھی 4 وجود ہیں. توجہ رکھیے گا. ایک صراط مستقیم میں کاغذ پہ لکھا ہوا یہ لفظی، یہ کتبی ہے. آپ نے صراط مستقیم زبان سے کہا یہ لفظی ہے. اور صراط مستقیم کا تصور آپ کے ذہن میں آیا، یہ ذہنی وجود ہے. اس کا حقیقی وجود ہے، تلاش کریں. خدا کی قسم پوری دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جاتی، نہ ملتی. اگر پیغمبر نے بتاتے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ میں صراط مستقیم. یہ ہے صراط مستقیم. تو آپ صراط مستقیم جب علی علیہ السلام کا نام رکھا تو آپ کو اور ہمیں بتانے کے لیے کہ جس کو ہم نے صراط مستقیم بتایا ہے اس کا ہر عمل ایسا ہے جو نمونہ عمل ہے. اس کا ہر عمل نمونہ عمل ہے. تو جب علی صراط مستقیم ہے اور میں علی کے ساتھ ہوں، تو اگر علی علیہ السلام یوں جا رہے ہیں تو مجھے یوں جانا پڑے گا، اور اگر علی علیہ السلام یوں جا رہے ہیں تو مجھے یوں جانا پڑے گا، اور اگر علی علیہ السلام یوں جا رہے ہیں تو مجھے اب علی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنے امام کے پیچھے چلنا ہے. تب صراط مستقیم پہ رہوں گا، اس لیے کہ میرے مولا کے نشان قدم کا نام صراط مستقیم ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سلامت رہیے. میرے مولا کے نشان قدم کا نام صراط مستقیم ہے. بس جب آپ علی کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر دنیا پکار کے کہے گی کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے مولا. بیٹا شراب کھانے میں ہو، کہے میں ہوں علی کا نوکر. علی کا نوکر شراب کھانے میں کیا کر رہا ہے؟ علی کا نوکر بھنگ پر، علی کا نوکر چرس پینے میں کیا کر رہا ہے؟ علی کا نوکر یہ بد کرداریوں کے اندر کیا کر رہا ہے؟ علی کا نوکر وہ ہے. علی کے نوکر کی عظمت یہ ہے، آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں. علی کے نوکر کی عظمت یہ ہے کہ علی علیہ السلام امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مکے میں دار الخلافہ کے اندر ہے. جب علی کے نوکر کو ضرورت پڑی تو پکارا نہیں، علی خود گئے کہا میں نہیں سب تمہاری زبان میں بولتا ہوں، تم جاؤ کھانا کھا کے آؤ. یہ علی کا
بٹھایا, بیٹھے, جاؤ کھانا کھا کے آ جاؤ. تو علی کے نوکر کو بلانا نہیں پڑتا. ایک جملے میں غور کیجیے گا, علی کے نوکر کو بلانا نہیں پڑتا, علی اپنے نوکر کی حالت کو جان کر خود آتے ہیں. جس کے بلانے پہ آئے وہ نوکر نہیں ہے, وہ شاید ماننے والا ہو, نوکر علی کا وہ ہے, علی خود آتے ہیں. بتا تیری ضرورت کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے میرے مولا کو یہ عظمت عطا کی ہے, اللہ نے میرے مولا کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ قیامت تک یا رمضان من یمت یرنی کافرا او منافقا او فاسقا او مؤمنا. حارث حمدانی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کوئی مر نہیں سکتا جب تک علی کو نہ دیکھے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ایک دن میں کتنے مرتے ہوں گے, علی کتنوں میں سرانے آتے ہوں گے. سوال تو ہے, لیکن اس کا جواب آسان ہے. اس کا جواب علی علیہ السلام کے مخالفین اور دشمنوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ سوال کا جواب صرف چاہنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے. آپ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیں اور 2000 اسکرین لگا دیں اس کے اوپر, کیمرے کے سامنے بیٹھ جائیں 2000 اسکرین لگا دیں اس پہ, بلکہ 2000 کی ضرورت ہی نہیں کہنے کی. آپ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر خبریں سنتے ہیں, ہدایت کو دیکھتے ہیں, ہدایت ٹی وی کو دیکھتے ہیں, آدھی ٹی وی کو دیکھتے ہیں. پڑھنے والا تو کہیں پڑھ رہا ہے, آپ اسے یہاں دیکھ رہے ہیں. تو اب تو سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے. اللہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو حجاب ہٹا دیتا ہے, وہ علی کو اپنے پاس دیکھتا ہے. چلو بھیجے بابا نے بڑا محمد بس میرے دوستوں, ایک سلطان مولا کا ذاکر, ارادہ تو میرا کچھ اور تھا, میں نے عنوان کچھ اور رکھا تھا, لیکن وہ عنوان لمبا تھا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مولا کے ذکر کرنے والے کی عظمت بہت. اب وہ ذاکر تحت اللفظ میں پڑھتا ہو, نثر میں پڑھتا ہو, نظم میں پڑھتا ہو, بشرطے کہ ذاکر ہو, گویا نہ ہو. اس لیے کہ گانے کے سر میں تو اللہ نے قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں کی. قرآن مجید کی تلاوت کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ ناچ ناچ کے پڑھیں, جھمکے لگا کے پڑھیں. قرآن اور آل محمد میں کوئی فرق نہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ایک مجسم قرآن ہے, ایک لفظی قرآن ہے. آل محمد علیہ السلام مجسم قرآن ہے. تو جب یہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تو علی کی پتہ کرنے کے لیے ڈانس کی کہاں سے اجازت مل جائے گی. کچھ رحم کریں, توجہ کریں. اس طرح بڑا احترام ہے میر انیس اور مرزا دبیر جیسے شعراء کرام کہیں کہ میں کوثر سے وضو کروں تو علی لکھوں. یہ عظمت ہے نا, کوثر سے وضو کروں تو علی لکھوں. تو وہاں تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انعام اتنے بڑے ہیں کہ کوثر سے کم پر گزارا نہیں, تو کم سے کم پاک تو ہو, طہارت تو ہو. میں نے ابھی ایک مضمون لکھا تھا, اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں عرض کروں. میں مجلس میں کسی وقت میں کاشف کے یہاں عرض کر چکا ہوں. آج سے تو آپ سے عرض کرتا ہوں اس بات کو کہ صراط مستقیم پر قائم اور رہنے کی دعا سے کام نہیں چلے گا, صراط مستقیم کو سمجھنا بھی پڑے گا. صراط مستقیم یہ 14 صراط مستقیم ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں صراط مستقیم تھا. امام نے پیغام دیا
جاؤ میرے ساتھ سے کہو تیر اندازی بند کرے میں نماز پڑھوں گا. اس نے کہا تیر اندازی بند نہیں ہوگی. امام نے فرمایا کہ پھر ہم نماز پڑھیں گے, دیکھتے ہیں تیرے تیر زیادہ طاقتور ہیں یا اللہ اکبر زیادہ طاقتور ہے. سردار زمانہ نے جنا ہے, نانا ثانی کوثر ہے, باپ لوائے الحمد کا حامل ہے, ماں خاتون جنت ہے, خود سردار جنت ہے. ایک نماز چلی جاتی کیا ہوتا, لیکن میرے اور آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا. حسین کا سب کچھ چلا جاتا ہے. اسی اللہ اکبر کے لیے سجدے میں سر رکھا, آواز دے کر کہا